کمزور ایمان نہ رکھ. ان لوگوں کو اللہ اور مزید دے جو تیرے لیے دیگیں پکاتے ہیں, ان کے رزق میں مزید برکت نصیب ہو, لیکن مجلس تیرے اس لنگر کے لیے نہیں ہے, مجلس حب علی کی خیرات تقسیم. محافظ ہے حب آل محمد کی یہ مجلس. جب تک ان مجالس کو صحیح انداز میں پڑھا جاتا رہے گا, تیری آل محمد میں اضافہ ہوتا رہے گا. پھر ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی سلمان بن جائے, ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ابو ذر بن جائے, ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عمار یا میثم التمار بن جائے. اللہ نے وہ دروازے بند نہیں کیے جو عمار بناتے ہیں, اللہ نے وہ اسباب ختم نہیں کیے جو مومنوں کو سلمان بناتے ہیں یا ابو ذر بناتے ہیں. بات پر نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے, نبی امام یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. ہر کسی کو نبی نہیں بناتا, ہر کسی کو امام نہیں بناتا, ہر کسی کو رسول نہیں بناتا. ہمارے معصومین 14 ہیں, ان سے بڑھ کر کوئی اور معصوم نہیں ہے. کوئی محنت کر کے بھی معصوم نہیں بن سکتا. لیکن یہ بتاؤ, محنت کر کے کوئی مومن سلمان بن سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اللہ نے اس 15ویں صدی میں دروازہ بند کر دیا ہے. بولو, بن سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرے لیے راستہ کھلا ہے, لیکن وہ گزرتا کربلا کے راستے سے. اگر تیرے دل میں کربلا کی عزت و حرمت ہے تو سلمان بننے کا راستہ تیرے لیے موجود ہے. اور اگر تو کربلا سے نفرت کرتا ہے تو پھر سلمان بننا تو خدا, ایک صحیح مومن بننا بھی تیرے لیے مشکل ہے. اس لیے کہ سوائے محبت علی کے تیرے پاس اور کوئی وسیلہ ان مقدس ہستیوں تک پہنچنے کا نہیں ہے. اس لیے ان مجالس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ان مجالس میں کیا تقسیم ہوتی ہے؟ دیگیں, لنگر, دسترخوان, روٹی اور گوشت, جی وہ ساری چیزیں ان کی حیثیت دوسرے نمبر پر ہے. سب سے افضل جو چیز اس مجلس سے حاصل ہوتی ہے اس کا نام ولایت علی. لیکن یاد رکھ, ولایت علی کے دشمن بھی کوئی تھوڑے نہیں تھے. اس جتنی بھی کوئی چیز عظیم ہوتی ہے اس کے دشمن اتنے زیادہ ہوتے ہیں. بتائیے کہ سونے کے دشمن زیادہ ہیں یا گندم کے؟ اب اللہ گندم کی بوریاں بھی دے اور سونا بھی دے. سونا کہاں سنبھال کے رکھو گے, گندم کی بوریاں کہاں رکھو گے, اور بھوسا کہاں رکھو گے؟ بھوسا بھی ایک قیمتی چیز ہے, گندم بھی قیمتی چیز ہے, سونا بھی قیمتی چیز ہے. لیکن ذرا بتا, تو اپنے گھر میں جہاں بھوسا سنبھالتا ہے وہاں گندم سنبھالتا ہے, اور جہاں گندم سنبھال کے رکھتا ہے وہاں زیور سنبھال کے رکھتا ہے. تیری بیگم صاحبہ اگر اپنے زیور اتار کر باہر گندم کی بوریوں پہ رکھ کے اندر تالا لگا کے گھر اندر کنڈا لگا کے سو جائے, اور تو آئے اور دیکھے کہ بوریوں پر اس کے زیور پڑے ہوئے ہیں, تو کیا کہے گا؟ خوش قسمت, یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ گندم پر زیور دوسرے کے کب سے سنبھالنا شروع کیے ہیں. سونے کے سنبھالنے کی جگہ اور ہوتی ہے, گندم کے سنبھالنے کی جگہ اور ہوتی ہے, بھوسے کی سنبھالنے کی جگہ تو کھیت میں بھی سنبھالا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بھوسے کو لپائی کر کے کھیتوں میں رکھ دیتے ہیں یا نہیں, لیکن وہاں گندم کو بھی ایسا رکھ دیا جاتا ہے. گندم کو لے آئیں گے, چلو کم از کم گھر کی چار دیواری کے اندر تو لے آئیں گے نا, اور زیور الماری
او بیٹی والتالا اتے کیا کیا کہتے سو. کیوں؟ ہر چیز کی جتنی قیمت زیادہ ہے اتنا اس کے دشمن زیادہ ہے، اتنا اس کے دشمن زیادہ ہے. اب بتاؤ ولایت علی، ولایت علی گندم کے برابر ہے، سونے کے برابر ہے، یا اس کی مثل اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے. کوئی نعمت الہی ولایت آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. تو دشمن بھی ہیں یا نہیں؟ ماضی کو دیکھ، تیری یہ 1400 سالہ تاریخ ولایت علی کے دشمنوں سے بھری پڑی. اور سب سے بڑا ظلم یہ، جتنے دشمن علی تھے اتنے حکمران بن گئے تھے. دشمن علی ہو اور حکومت بھی اسی کی ہو بھی علی مولا کا دشمن، اور کیا بن جائے؟ حاکم بن جائے، حکمران بن جائے. پھر بتاؤ ولایت علی کی دشمنی کہاں تک پہنچ جائے گی؟ اسی کو یزید کہتے ہیں. تو جو رہی ہے، یزید دشمن تھا آل محمد کا یا دوست تھا؟ جی، آل محمد کی دشمنی کی مثال یزید کے نام سے بیان کی ہے نا. ایسا یزید سے بڑھ کر اور کون دشمن تھا جس نے حکومت حاصل کر لی تھی یا نہیں؟ بولیے. یزید مسلمانوں کا حکمران بن گیا تھا یا نہیں؟ آیا مسلمانوں نے اس کی بیعت بھی کر لی تھی یا نہیں؟ جی، مسلمان اس زمانے کے جو تھے یزید کے دور کے تھے، انہوں نے بیعت یزید کی کر لی تھی یا نہیں؟ کتنے فیصد مسلمانوں نے بیعت کر لی تھی؟ یعنی انکار کرنے والے زیادہ تھے یا بیعت کر لینے والے زیادہ تھے؟ جی، انکار کرنے والے تو وہی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے، کچھ اتنے، اور ان کے حامی ان کو جو کربلا نہ پہنچ سکے. تو 1-2% مسلمان تھے جو منکر بیعت یزید ہوئے، اور 98% مسلمان تھے جو سارے یزید کی بیعت کر گئے. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اچھا، اس زمانے میں بیعت کا مفہوم دم درود والا تھا یا آنے والا تھا؟ جو کسی کی بیعت کرتا تھا اس کا معنی کیا یہ ہوتا تھا کہ اب میں نے تیری بیعت کر لی، اگر تو کہے گا سر کاٹ لے تو میں سر کاٹنے میں دریغ نہیں کروں گا، اگر کہے گا سر کٹوا دے میں سر کٹوانے سے فرار. بیعت جس کی ہوتی تھی اس معنی میں ہوتی تھی یا نہیں؟ یہ تیرے آج کل کے دور کے مطابق فلانے دربار کی بیعت ہے، کیا مطلب؟ بعد جب میں دم درود ہے سلوات کی ہوں، پیر صحیح بولویز ہوں، 2-4 پیسے ہی آج کل کی بیعت تو اس معنی میں ہے، لیکن اس دور میں یعنی کیا یزید کی بیعت اس معنی تھی کہ یزید دم درود کرتا تھا؟ یاد سمجھ آنے بھی ہے. اور مجھے بتا، جو لوگ امام حسین کے قتل کے لیے کربلا میں اکٹھے ہوئے تھے اور یزید کی طرف سے آئے تھے، وہ کس کے کہنے سے آئے تھے؟ کس کا حکم تھا کہ حسین کا سر کاٹو؟ وہ مسلمان تھے، اور مسلمان یزید کے کہنے پر رسول کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. بنیاد کیا تھی؟ ہم نے یزید کی بیعت کر دی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ نے یہ روایات ضرور سنی ہوں گی کہ عاشور کے دن امام حسین نے اتمام حجت کیا. کیسے امام حجت کیا؟ اپنے سر پہ رسول کا امامہ رکھا، اپنے کندھے پہ رسول کی عبا رکھی،
اپنی کمر میں رسول اکرم کا کمر بند باندھا، رسول اکرم کی سواری پہ سوار ہوئے، سر پہ قرآن مجید کا نسخہ رکھا، اونچے ٹیلے پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ ان یزیدیوں سے پوچھا انسبونی، مجھے بتاؤ میں کون ہوں؟ انہوں نے اگر جواب نہ بھی دیا، امام حسین نے کہا انا ابن بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اور میں وہ حسین ہوں جسے ہمارا نبی خود اپنا بیٹا کہتے تھے۔ اور ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن اور میرے حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور میں ان صحابیوں کا نام لے سکتا ہوں تو میں بتاتا ہوں جنہوں نے رسول کے دہن اقدس سے ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں یہ حدیثیں سنی ہیں، ابھی تک وہ زندہ ہیں۔ اگر ان سے پوچھو گے تو وہ گواہی دیں گے، انس بن مالک گواہی دے گا، جابر بن عبداللہ گواہی دے گا، زید بن ارقم گواہی دے گا۔ کئی نام لیے امام حسین نے کہ وہ ابھی تک بوڑھے ہیں، زندہ ہیں، ان سے پوچھو وہ تمہیں گواہی دے کے بتائیں گے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ تمہارے نبی نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب اگر کسی کے جنتی ہونے کی خبر دے دے اور وہ بن جاتے ہیں عشرہ مبشرہ، وہ بھی پتہ نہیں صحیح یا نہیں ہے، لیکن بہرحال تم کہتے ہو کہ عشرہ مبشرہ وہ ہوتے ہیں جن کے جنتی ہونے کی خبر رسول اکرم نے اپنی زبان وحی سے دی تھی، ان کے فقط جنتی ہونے کی خبر دی ہے، اب تم ان کو مقدس مانتے ہو۔ میرے بارے میں تو کہا ہے میں جوانان جنت کا سردار ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ خود امام حسین بیان کر۔ سننے والے کون ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں یزید کے گماشتے تھے۔ اب پھر امام حسین پوچھتے ہیں جب میں جوانان جنت کا سردار ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بما تستحلون دمی، مجھے قتل کرنے کے لیے تم نے اپنے آپ کو اکٹھا کر دیا ہے، میرا خون کیوں حلال سمجھے ہوئے ہو؟ میرا خون بہانا تم لوگوں نے حلال سمجھ لیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ اب بتائیے جو لوگ سامنے سن رہے تھے، سارے سن رہے تھے، کس کے کہنے پہ آئے ہوئے تھے؟ کس نے انہیں امام حسین کے قتل کا آرڈر دیا تھا؟ یزید نے۔ کیوں؟ یزید کی بات کیوں مانے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے یزید کی بیعت کر رکھی، اور امام پوچھ رہے تھے میرا قتل کیوں جائز ہے تمہارے لیے؟ کیوں میرا خون بہاتے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کے بدلے میں میرا قتل تمہارے لیے حلال ہو گیا؟ یا میں نے کوئی شریعت محمدی کی ایسی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے میری سزا سزائے موت ہے؟ تو بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ آپ سب کے لیے یہ بات قابل غور ہے یا نہیں؟ جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ امام حسین کیوں قتل کیے گئے وہ کیسا شیعہ ہے؟ کیا وہ ہوتا ہے جو عارف ہو، جسے حقائق کا علم ہو؟ اندھی تقلید مناسب نہیں ہوتی۔ امام حسین کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ، اب وہ ہزاروں کی تعداد میں فوجی ہیں، سارے تلواریں لیے، نیزے لیے، جنگی اسلحے سے مسلح۔ امام حسین سامنے کھڑے ہیں اور امام حسین اپنی شکل اور اپنی وضع کیا بنائی ہوئی ہے؟ سر پہ رسول کا امامہ ہے، رسول کی عبا ہے، رسول اکرم کا کمر بند ہے، رسول اکرم کی سواری ہے، اور سر پہ قرآن مجید ہے۔ کیا یہ وہی قرآن نہیں ہے تمہارا رسول کے سینے پہ نازل ہوا تھا؟ کیا یہ وہی امامہ نہیں ہے تمہارے رسول سر پہ رکھتے تھے؟ سارے حوالے امام حسین نے دیے، اور پھر پوچھا بِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، بتاؤ میرے خون کو حلال کیوں سمجھ کرتے ہیں؟
اب بتاؤ جواب کیا ہے؟ تو جو ہے جواب آیا شمر خبیث کی زبان سے. شمر ابن ذی-الجوشن بنون ازلی امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کے جواب میں کہتا ہے اے حسین تیرا کوئی قصور نہیں، فقط ایک قصور ہے. اور وہ قصور کیا ہے؟ تو نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. تو جو بھی کوئی قتل نہیں کیا تو نے، کوئی ظلم نہیں کیا تو نے، کوئی رسول کی شریعت کی خلاف ورزی آپ نے نہیں کی. فقط ایک بات ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا. اس وقت بھی تم اگر یزید کی بیعت کا اقرار کرو ہم تمہارے قتل سے ہاتھ اٹھا دیں. بات سمجھ آ گئی؟ کس کے کہنے پہ حسین قتل ہو رہے ہیں؟ یزید کیوں قتل کر رہا ہے؟ کہ بیعت نہیں کی. اب سوال یہاں آ جاتا ہے امام حسین بیعت کریں اور جان بچائیں یا جان دیں اور بیعت نہ کریں؟ آپ کا مشورہ کیا ہے؟ جتنے مومن بیٹھے ہو ذرا اپنی ذہن پہ زور دے کے بتاؤ. امام حسین کی جان بچتی ہے اگر بیعت کرتے ہیں، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو جان جاتی ہے. آپ بتائیے، کسی مسلمان سے پوچھئے، کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، اس سے پوچھئے تو کیا مشورہ دے گا امام حسین کو؟ جان بچائیں. اسی لیے علامہ معین الدین اجمیری نے یہ کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نداب دست دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. حسین تو نے جان دے دی، تو نے سر دے دیا، تیرا سر موقع سنا پہ سوال ہو گیا، لیکن تو نے یزید کی بیعت نہ کی. کیونکہ اگر بیعت کرتا تو دین کی بنیاد ختم ہو جاتی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد ختم ہو جاتی. حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. اس لیے پہلے کہہ رہا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین ہست. اس لیے میرے عزیز دوستو، کیا دشمن تھے یا نہ تھے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے دشمن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے دشمن. اور امام حسین جانتے تھے یہ لا الہ الا اللہ پہ بھی ان کا ایمان سچا نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی ان کا ایمان حقیقی نہیں ہے. اس لیے کہ جو حسین کے خون میں ہاتھ ڈالے تو حسین کے نانے کا کلمہ گو کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ حسین کے خون پر راضی ہو جائے وہ محمد رسول اللہ کا کیسے قائل ہو سکتا ہے؟ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج تک اگر دین زندہ ہے تو تیرے مولا حسین کے سر کٹانے کی وجہ سے. یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین. ولایت علی سے کہتے ہیں سر کٹا دیا جائے لیکن حق کو نہ چھوڑا جائے، حق کو پشت نہ کی جائے. جان دینی ہے تو دے دی جائے. اور یہی چیز تھی جو حضرت امام حسین نے شب عاشور اپنے جانثاروں کے سامنے پیش کی تھی. ہے نا یاد آپ کو؟ 3 دن کے پیاسے، لب خشک، آنکھیں اندر دھسی ہوئی، چہرے پیلے، بدن کمزور، بولنا مشکل، زبان تالو سے لگ جاتی ہے. ایک لفظ بولتے ہیں تو دوسرا نہیں بولا جاتا، کیونکہ 1 گھنٹے کے پیاس نہ تھی، 7ویں کے بھی پیاس ہے، 8ویں کے بھی پیاس ہے، 9ویں کے بھی پیاس ہے.
پیاس ہی پیاس کا غلبہ ہے، اور آپ جانتے ہیں پیاس ایک ایسی شے ہے جتنا جتنا زیادہ وقت گزرتا جائے گا اتنا پیاس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ اب بتائیں جن پہ 7ویں کا پانی بند ہوا ان کی 8ویں کو کیا حالت تھی، پھر 9ویں کو کیا حالت تھی، 7ویں 8ویں اور 9ویں کی ساری پیاس رات کو بھی اور دن کو بھی گزارنے والے جانثار امام حسین نے سب کو ایک خیمے میں اکٹھا کر دیا، خیمے میں چراغ بجھا دیا۔ جب اندھیرا ہو گیا قہرہ کا لال اٹھ کھڑا ہوا اور فرمایا یہ ظالم مجھ سے بیعت کے طلبگار ہے، یہ فقط مجھ سے بیعت کے طلبگار ہیں، تم سے انہوں نے بیعت نہیں کی، مجھ سے بیعت کی، میں بیعت کر نہیں سکتا، میں ان کی بیعت ہے حیات من الذلہ، یہ ذلت کا توق میں اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا، لیکن تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تم میری خاطر اپنی جان کیوں دیتے ہو؟ میں جانوں، میرا فریضہ جانے، تم میں سے جس کو اپنی زندگی پیاری ہے، جو اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے، اپنے بال بچوں میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنے گھر میں رہنا چلا جائے، رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھائے اور چلا جائے، شرمندہ نہ ہو، میں جانوں میرا نانے کا دین جانا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ شراب بھی گویا میں نے اسی لیے بجھا دیا ہے کہ کسی کو جاتے ہوئے کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اساتذہ رو آپ سے پوچھتا ہوں، حسین نے مولا نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، آگے جانثاروں کی کیفیت کیا ہے؟ روایت کہتی ہے سب سے پہلا جوان جو اس جواب میں اٹھا اس کا نام ابو الفضل العباس، جس کو آپ سب علمدار کربلا کے نام سے جانتے، جس کے نشان کو تم نے عزاداری کا نشان بنایا ہوا ہے۔ اس وقت تک تمہیں عزاداری کا کوئی مرکز نظر نہیں آتا جب تک ابو الفضل العباس کا علم تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہ علمدار کربلا ہے، زہرا کا بھائی ہے، ان کے بھائی کا چھوٹا بھائی ہے امام حسین کا، ابو الفضل العباس عرض کرتا ہے مولا کیا اس لیے چلا جاؤں میں زندہ رہوں آپ مارے جائیں؟ کہ آپ کے خون کے پیاسے تو آپ مارے جائیں ہم زندہ رہیں؟ نہیں میرے مولا، ہمیں اس زندگی کی کوئی محبت نہیں جو آپ کی شہادت کے بعد ہمارا مقدر بنے، یعنی جینا ہے تو آپ کے قدموں میں، مرنا ہے تو آپ کے قدموں میں، آپ کے بغیر جینا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب عباس نے یہ باب وفا کھولا تو اب وفا کے جانثار یہ کہ بات دیگرے اپنی جانثاری کا اظہار کرنے لگے، وہ کہنے لگا مولا یہ تو ایک زندگی ہے، اگر 70 بار اللہ ہمیں زندگی دے اور ہر بار پہ اظہار کرنا پڑے ہم بار بار قربان تو ہوتے رہیں گے، لیکن زہرا کے لال تجھے چھوڑ جانا نہیں۔ تیسرے نے کہا 1000 بار اگر زندگی ملے اور 1000 بار ہمیں قربان ہونا پڑے، یہ فرزند بطول بار بار 1000 بار قربان تو ہو جائیں گے لیکن تجھے چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولا اگر بدن کو ٹکڑے کر دیا جائے، اسے پھر قیمہ بنا دیا جائے، اس قیمے کو آگ میں ڈال دیا جائے، آگ اس قیمے کو راکھ میں بدل دے، پھر تیز اندھیری چلے اور اس ہوا اس راکھ کو اڑا کے لے جائے اور میری بدن کے راکھ کا کوئی ذرہ بھی محفوظ نہ رہے، اے فرزند زہرا یہ سب منظور ہے لیکن تجھے چھوڑ کے جانا قبول نہیں۔ ازادہ رو دیکھو جس کو ولایت آل محمد کہتے ہیں،
یہ ولایت علی ہے. جان اتنی پیاری نہیں جتنا مظلوم حسین کے قدموں پہ جینا پیارا. شہید ہونا پیارا ہے. اور یہی وجہ ہے. ذرا مجھے بتاؤ وہ وقت کتنا سخت تھا جب امام حسین کھڑے ہیں. نظر یمین و نظر شمال، دائیں دیکھتے ہیں تو لاشیں، بائیں دیکھتے ہیں تو لاشیں، ادھر دیکھتے ہیں تو عباس، ادھر دیکھتے ہیں تو علی اکبر، ادھر دیکھتے ہیں تو عون و محمد، ادھر دیکھتے ہیں تو قاسم، ادھر دیکھتے ہیں تو حبیب زہیر، ادھر دیکھتے ہیں تو مسلم و بریر. سب طرف لاشیں آخون میں آغشتہ پڑے ہوئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں یا فرسان الحیا و یا ابطال الصفا مالی ینادیکم ولا تجیبون. او میرے جنگجو ساتھیو، او میرے بہادروں اور صاف دل ساتھیو، کیا وجہ ہے میں تمہیں بلاتا ہوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں تمہیں پکارتا ہوں مجھے لبیک کیوں نہیں کہتے؟ کتنی میٹھی نیند سو گئے، کتنی پیاری نیند سو گئے. قوموا ایھا الکرام، میرے عزت والے ساتھیو، ایک مرتبہ پھر اٹھو، ایک مرتبہ پھر قیام کرو. میں پوچھتا ہوں مولا آپ کے اذن سے ہی تو شہید ہوئے ہیں نا، آپ انہیں دوبارہ کیوں بلا رہے ہو؟ دوبارہ کیوں قیام کی بات کر رہے ہو؟ امام اگلے جملے میں جواب دیتے ہیں قوموا ایھا الکرام وادفعوا عن حرم رسول اللہ الطغاة اللعام. یہ خیموں کے پیچھے رسول کی بیٹیوں بیٹھی ہوئی، یہ چادروں کے پیچھے رسول کی حرم کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے خطرہ ہے میں چلا جاؤں گا، میرا سجدہ آخر ہو جائے گا، لیکن پھر ان کو لوٹا جائے گا، ان کے قیدی کیا جائے گا، ان کے اوپر ظلم کیا جائے گا. قوموا ایھا الکرام، اور میرے عزت والے ساتھی اٹھو، وادفعوا عن حرم رسول اللہ، رسول کے حرم کی حفاظت کرو. کیونکہ یہ سارے کمینے، یہ سارے لعین ہیں، انہوں نے کوئی رحم نہیں کرنا ہے. ادھر میرا سر کٹے گا، لوگ اس سنا پہ چڑھے گا، ادھر سے ان کے ظالم درندے ان خیموں میں ٹوٹ گئے. آؤ میرے عزیز دوستو، مجھے بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہوا جب یہ درندے فوجی ہاتھوں میں لیے نیزے ان خیموں میں داخل ہوئے جن میں رسول کی بیٹیاں بیٹھی، جن میں زہرا جاہیاں بیٹھی، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں. اس لیے روایت کے جملے ہیں کہ وہ ظالم ہاتھوں میں لیے نیزے ان بیویوں کے پیچھے تھے. وَفَرَرْنَ مِنَ الْخِيَامِ، اور بیویاں آگے آگے بھاگ رہی تھیں اور پیچھے پیچھے درندے ظلم کے لیے بڑھ رہے تھے. ہائے ہائے، کسی عام خاتون کے پیچھے بھی اس قسم کا فوجی لگ جائے تو اس کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے. یہ تو نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ تو زہرا جاہیاں ہیں، ان کو تو اتنا بلند مقام حاصل ہے کہ یہ نبی کے روضے پر بھی رات کی تاریکی میں جایا کرتی تھی. اللہ جانے کتنا سخت ظلم ہوا اس وقت جب چادریں چھین، زیور لٹے، بیویوں کے پاؤں سے پازیب اتارے گئے اور ایک ظالم چادر چھین بھی رہا تھا اور روایت کے مطابق وہ رو بھی رہا تھا. اور بیوی پوچھ رہی تھی اگر لوٹتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ اگر روتا ہے تو لوٹتا کیوں؟ عزادہ اس بدبخت نے جواب دیا، اس بدبخت نے جواب دیا روتا اس لیے ہوں کہ جانتا ہوں اپنی نبی کی بیٹی کو لوٹا. روتا اس لیے ہوں کہ جانتا ہوں میں اپنے نبی کی بیٹی کو لوٹ رہا ہوں. پھر کیوں لوٹا ہے؟ جواب بڑا عجیب ہے، میں نے لوٹا کوئی اور لوٹ لے. پھر یہ چادر میرے پاس کیوں نہ ہو، پھر یہ زیور میرے پاس کیوں نہ ہو. میرے عزیز دوستو، لٹ گئی رسول کی بیٹیاں. ایک بیٹی رسول اکرم کی گری ہوئی ہے زمین پر، نیزہ چلا ہے اور بیوی غش میں چلی گئی ہے. جب تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے
تو دیکھتی ہے کہ پھوپھی سرانے کھڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹی اٹھو تاکہ چلے، اللہ جانے پیچھے کیا حال ہو گیا ہے۔ اور اس وقت رسول کی بیٹی امام حسین ہے، حضرت فاطمہ، وہ عرض کرتی ہیں میرے ساتھ کوئی کپڑا نہیں ہے، بی بی کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے جس میں اپنے سر اوریاں کا پردہ بناؤں۔ اس وقت بی بی کہتی ہے انظری الیہ، ذرا بی بی مجھے دیکھ تو صحیح، تیری پھوپھی لگی طرح ننگے سر ہو چکی، تیری پھوپھی بھی تو تیری طرح ننگے سر ہو چکی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کتنی پردے کی پابند تھی یہ بچی کہ جس نے پھوپھی کو دیکھنے سے پہلے اپنے سر کے پردے کا لحاظ کیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ جانے یہ تو شام غریبہ کی منزل تھی نا، یہ منزل تو پھر اللہ جانے کتنی سخت تھی۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام میں یزید، یزید جیسا لعین، یزید جیسا کمینہ، یزید جیسا خبیث بیٹھا ہے تخت پر، سونے کا تاج ہے، ریشم کا لباس ہے، پاک بندر ہے جو سدھایا ہوا ہے، سامنے دشت ہے جس میں رسول کے بیٹے کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، اور سامنے رسول کی بیٹیاں رسیوں میں بندھی ہوئی، قیدی بنائی گئی، جکڑی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ ظالم ہاتھ میں لیے ہوئے چھڑی ہے اور وہ مظلوم کے دانتوں کی ہتک کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جانے ان بیویوں نے اس ہتک کو کیسے برداشت کیا، اس بے حرمتی کو کیسے برداشت کیا۔ لیکن اتنی بات کہنے کی ہے، اگر وہ یہ مظلومیت برداشت نہ کرتی تو آج تیرے پاس نور ہدایت موجود نہ ہوتا، آج تیرے پاس نور ولایت موجود نہ ہوتا۔ یہ نور ہدایت جو تیرے قلب میں موجود ہے اور 1500 سال کے قریب مدت کا سفر کر کے کربلا سے ہوتا ہوا تیرے سینے میں آ کے چمکا ہے، اس کی حفاظت کر، اس کو محفوظ رکھ، اس کے ساتھ کسی کو کوئی کھیل نہ کھیلنے دے۔ ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے بیٹے قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر والے قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی جائیدادیں قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن حسینیت کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ حسینیت زندہ باد تھی، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی۔ یزیدیت مردہ باد تھی، مردہ باد ہے اور مردہ باد رہے گی۔ اس لیے کہ یاد رکھ میرے محترم دوست، حسینیت نام ہے دین کو زندہ رکھنے والی کوششوں کا، اور یزیدیت نام ہے دین مٹانے والی سازشوں کا۔ اور ہم حسینیت کے متوالے ہیں، جئیں گے حسینیت کے لیے، مریں گے حسینیت پر، اٹھیں گے حسینیت پر۔ خداوند منان ہمیں حسینیت پر جینا نصیب فرمائے، حسینیت پر مرنا نصیب فرمائے، اور حسینیت پر محشور ہونا نصیب